بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ویلاگ بہت اہم ہے، آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے، آپ کا شعور جھنجھوڑنے کے لیے اور آپ کو سچائی سے جوڑنے کے لیے۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں ایک بڑا انسانی المیہ جنم لے چکا ہے اور اس پر دنیا کا رد عمل، مسلمانوں کی خاموشی اور پاکستان کی پالیسی، اس سب پر آج ہم بات کریں گے۔ دوستو، اسرائیل نے غزہ میں قبضے کے لیے عملی فوجی کارروائی تیز کر دی ہے۔ اس ظلم عظیم پہ آنکھیں بند کرنا ممکن نہیں رہا۔ ایسے میں دنیا کے کئی ممالک، آسٹریلیا، فرانس، برطانیہ اور کینیڈا فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر چکے ہیں۔ یہ علامتی قدم ضرور ہے مگر بہت اہم ہے۔ البتہ مسلمانوں کی طرف سے اس سطح کا اجتماعی رد عمل اب بھی نظر نہیں آتا، افسوس صد افسوس۔ اور دوسری جانب ایران نے واضح طور پہ خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر مکمل قبضے کی کوشش کی تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ گویا اب نئی جنگ چھڑنے جا رہی ہے، جبکہ یمن کے حوثی ہر جمعہ کے روز صنعاء میں احتجاج بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ریڈ سی کے راستوں پہ اسرائیل کی طرف جانے والے ہر قسم کے کارگو شپس پر حملے بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تل ابیب پہ حملے بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ جبکہ لبنان میں بھی صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔ وہاں کی حکومت شاید امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنے کی پالیسی پہ گامزن ہے، بالکل ویسی جیسے فلسطینی اتھارٹی حماس کے خلاف ہے۔ لیکن حماس اور حزب اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ کسی صورت ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ البتہ حماس کا کہنا ہے کہ اگر بین الاقوامی امن فوج غزہ میں اترتی ہے، آتی ہے اور سیکیورٹی کی ضمانت دیتی ہے تو جنگ بندی ہو سکتی ہے، لیکن ہتھیار ڈالنا بھول جائیں۔ اب آئیں مملکت خداداد پاکستان کی طرف۔ دوستو، ایسا لگتا ہے کہ یہاں قیادت و سیاست یا تو شعور سے آ رہی ہے یا جان بوجھ کر سچ سے آنکھیں چرائی جا رہی ہیں، اور بات اصل ہے بھی یہی۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ امریکہ کبھی پاکستان کا خیر خواہ نہیں رہا، نہ ماضی میں، نہ حال میں اور نہ مستقبل میں اس کا کوئی امکان ہے۔ دیکھیں کیسے ہر طرح کی قیادت کے سامنے محض اسرائیل کی خاطر خوش آمدید کر رہا ہے، بلکہ لاڈ اٹھا رہا ہے، کیونکہ اس وقت اسرائیلی لابی نے امریکہ کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان کو جیسے تیسے فکس رکھنا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ پاکستان کو فلسطین کے پس منظر و پیش منظر سے مکمل طور پر الگ رکھنا ہے، ہمارے اداروں کو، ہماری عوام کو، ہمارے میڈیا کو، سب کو انگیج رکھنا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، اس لیے بھارت کو سامنے رکھ کر دشمنی کے بیانی کو زندہ رکھا جا رہا ہے تاکہ نظریں اصل ایشوز سے ہٹی رہیں اور اسرائیل اپنے اہداف حاصل کر سکے۔ اور اوپر سے کچھ تجارت کا لالچ، کچھ عالمی اداروں کی طرف سے تعریف، اور پھر ایک اور نیا لالی پاپ بھی ہمیں دیا جا رہا ہے کہ آؤ دوست آؤ، انڈیا کے مقابلے میں تمہیں جدید دفاعی نظام دیتے ہیں، خود کار دفاعی نظام۔ جی ہاں، خود کار دفاعی نظام۔ حالانکہ چین ہمیں بہت کچھ دے چکا ہے اور مزید کے لیے بھی تیار ہے، لیکن ہماری حماقت خدا کی ناراضگی کو دعوت دے رہی ہے۔ ادھر ہمارے یوٹیوبرز اور بکاؤ اینکرز دن رات چیخ رہے ہیں کہ امریکہ انڈیا سے ناراض ہے، ٹیرف بڑھا دیے گئے ہیں، اب انڈیا کی خیر نہیں ہے، جنہیں دیکھ کے ٹرمپ اور مودی بھی ہنستے ہوں گے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ کے درجنوں ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس بھارت میں تیزی سے چل رہے ہیں۔ نئی دہلی میں ٹرمپ ٹاور کی تعمیر خود مودی کی زیر نگرانی ہو رہی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، انڈیا جو اسرائیل کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ سے لے کر دفاعی معاہدوں اور تجارت تک ہر جگہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، تو ٹرمپ اس کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے جو اسرائیل کا دوست ہو؟ ہے نا سوچنے والی بات۔ Israel and India have a geri dosti, deep friendship. Today we honor 30 years of diplomatic relations between Israel and India. لیکن نہیں، ہمیں اس بیانیے کو پروموٹ کرنے کے پیسے جو ملتے ہیں۔ تو دوستو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب قیادت زیرک نہ ہو، وطن اور عوام دوست نہ ہو، تو پھر چاہے ملک سپر پاور ہو یا ترقی پذیر، اس کا نظام بیٹھ جاتا ہے جیسے ہمارا بیٹھ چکا ہے۔ انسان کیا بات کرے یہاں کی میڈیا کی؟ ہمارا میڈیا جو فلسطین سے نظریں ہٹا کر ہوائی وعدوں اور تصویری خبروں پہ بغلے میں جا رہا ہے۔ میڈیا پرسن میں شاید ہی کوئی ہوگا جو فلسطین کی اصل کہانی دنیا کو سنائے، جو کشمیر کی اصل کہانی دنیا کو سنائے یا اس کی جرت کر سکے۔ رہی بات مذہبی جماعتوں کی، تو اپنی بقا کی فکر میں ہے، کہیں ریاست ناراض نہ ہو جائے، کہیں کالعدم نہ قرار دے دیے جائیں، کہیں احتجاج کی پاداش میں FATF کی تلوار سر پہ نہ آ جائے، یعنی یہ ہینڈز اپ ہیں۔ اور آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ اب جب کہ امریکہ نے BLA کو دہشت گرد قرار دیا تو ہم خوشی میں جھوم اٹھے ہیں، سرخیاں بنائی جا رہی ہیں، جشن منائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن اور دوست کی شناخت اب ہمیں خود نہیں کرنی آتی، یہ بھی اب امریکہ نے ہم کو کر کے دینا ہے۔ وہ جسے اچھا کہہ دے ہم مان لیں گے، جسے چاہے برا کہہ دے ہم مان لیں گے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
جہاں تک بات ہے اسرائیل کی، جو غزہ پہ مکمل قبضہ کرنا چاہتا ہے، ہر درمی پہ اترا ہوا ہے۔ اسی دوران فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا جیسے ممالک فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر رہے ہیں۔ گو کہ زبانی جمع خرچ ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلم ممالک کی اجتماعی قیادت خاموش ہے، جو کہ انتہائی قابل افسوسناک ہے۔ ایران، یمن اور لبنان، یہ تین ممالک ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیا غرض صرف انہی تین میں ہے؟ کیا باقی مسلمان حکمران اتنی بڑی تنظیمیں صرف زبانی مذمت اور قراردادوں کے لیے رہ گئے ہیں؟ جی ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ تو دوستو، یہ سب باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، سوچنے اور عمل کرنے کے لیے ہیں۔ اگر ہم نے خود کو نہ بدلا، اگر ہم نے اپنا بیانیہ خود نہ بنایا، تو کل ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آج غزہ میں ہو رہا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک ہی باری۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، اور اگر ویڈیو نے آپ کو سوچنے پہ مجبور کیا ہے تو بس اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، چاہے آپ کو کہا جائے یا نہ کہا جائے، تاکہ مزید سچائیاں، مزید کھری باتیں اور مزید شعور آپ تک پہنچتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک فی امان اللہ۔